ویلکم بیک اور خوش آمدید ایک بار پھر خوش الحان نعت اور بیان کے بعد، روح پرور بیان کے بعد اب آغاز ہمارے نئے سیگمنٹ کا. اور اس سیگمنٹ کا میں اس سے پہلے بھی تعارف کرا چکا ہوں کہ ہمارے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے نوجوان ستارے، جس میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف برادری بلکہ سوسائٹی کے ان چیدہ نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے اپنے شعبے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، اپنے اپنے شعبوں کو اور آگے بڑھانے میں، اپنی فیملی لیگیسیز کو نئے افق تک پہنچانے میں اپنا پورا زور لگایا ہے اور اس میں پوری طرح کامیاب بھی ہوئے ہیں. ایسا ہی ایک نوجوان آج ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنا ہے، جس نے اپنے والد محترم کی لیگیسی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، سمسم بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، اور آصف سمسم فارمر چیئرمین آباد اور ممتاز سماجی کاروباری شخصیت، ہمارے بھی سرپرست رہے ہیں دی میمو ٹی وی ایچ ڈی کے، ان کے صاحبزادے سی ای او سمسم بلڈرز کے، اور ملٹی ٹیلنٹڈ میں کہوں گا کہ ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی جستجو رکھتے ہیں. آج بڑی اچھی گفتگو ان سے ہونے والی ہے. مجتبیٰ سمسم ہے میرے ساتھ. مجتبیٰ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مجتبیٰ، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ اس مختصر سی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننے کے لیے. میری بڑی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات ہو ہمارے اس سیگمنٹ میں، جس میں نوجوان ستارے سیگمنٹ کے نام سے ہی جاری ہے. تو آپ ہمارے آج کے اس سیگمنٹ کے ہمارے اسٹوڈیو کے اسٹار ہیں. سب سے پہلے تو مجتبیٰ جی، نام جب آصف سمسم کا نام جڑتا ہے نا، تو بہت سارے بچے اور جب فیملی کے ٹریڈیشن سے، جب والد محترم کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے تو ایک انڈر پریشر سا جو ہے نا وہ ہونا، کہ کیونکہ ان کے نام کی لاج رکھنا بچوں کی ضرورت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ینگ انٹرپرینیور ہیں آپ، اپنے والد کی لیگیسی، بلڈنگ لیگیسی کو آپ آگے بڑھا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس مجتبیٰ نے اس پریشر کو اوور کم کیسے کیا؟ کون سا وہ طریقہ ہے جو کہ اور نوجوانوں کو آج آپ بتانا چاہیں گے کہ اگر والد محترم کا ایک معتبر ترین نام ہو اور بچے کو اپنی ایک شناخت بنانی ہو تو کون سے گر ہوتے ہیں، وہ کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو مجتبیٰ نے استعمال کیے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو الطاف بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے شو میں مدعو کیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی والد صاحب کی، میری آصف سمسم جو ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لائف میں میرا رول ماڈل ہے، کوئی مینٹور ہے، تو یقیناً پہلے میرے والد صاحب ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور انسان کا نظریہ ہوتا ہے، کافی چیزیں ہوتی ہیں، ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ مینٹر کی بات کریں، ایک رول ماڈل کی، ایک لیگیسی کی بات کریں، تو بالکل وہ میں کہوں گا کہ وہ میرے والد صاحب ہیں. اور ان کی لیگیسی تک پہنچنا یا ان کے اس مقام تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اگر ہم صرف ان کے سٹیپس کو فالو کر لیں، کیا بات ہے، تو یہی ایک میرے لیے میں سمجھتا ہوں اعزاز ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ان جو ایک جس طرح کی تربیت میری رہی ہے، جس طرح کی ایک لیگیسی میں ان کی پلا بڑھا ہوں، جو ایک تربیت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گاڈ گفٹڈ تھا. ایک جو لیگیسی تک تو نہیں پہنچ رہا، لیکن ایک ان کے نقش و قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بس پریشر اسی طرح اوور کم ہوتا ہے کہ کوشش کرتا ہوں ان کے نقش و قدم پہ چلوں، اور اللہ خود ہی عزت بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے. ایک تو ینگ انٹرپرینیور کی، ایک تو میں نے بتایا نا کہ اس لیگیسی کو، اپنے والد محترم کے نام کو، جی، ایک کمپنی کا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. جب کمپنی کسی نوجوان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو نارملی سینئرز یا بزرگ، جسے گھر کے بزرگ کہتے ہیں، والد محترم بھی بزرگ ہی ہوتے ہیں، بالکل، کہ تو کے نائک خبر ایسا کہ خبر فریڈم آف ورک جسے کہتے ہیں نا، آپ کو اسپیس دینا جو ہے نا، یہ بڑوں کا کام ہوتا ہے. اور نوجوان، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارے پیرنٹس اپنے بچوں کو بہت بڑی اسپیس دینے لگے ہیں. بالکل. آپ کے والے کیس میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ مجتبیٰ کو کتنی اسپیس، کتنا فریڈم ملا، اور کس طرح سے آپ اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی میری کانفیڈنس کی، اور اگر تھوڑی بہت کوئی لیگیسی ہے، تھوڑی بہت کوئی کام ہے جو میں نے ایسے کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی اسپیس کی وجہ سے، کہ ان نے ہر موقع پہ، ہر موڑ پہ جو بھی میں نے چاہا، جیسا میں نے چاہا، جو کرنا چاہا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا صوبائی اسمبلی کا. تو یوزلی جو ہمارے جیسے میمن گھرانے، انہی فیملیز میں یہ تھوڑا سیاست کو برا بھلا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بچہ کاروبار تک ہی ٹھیک ہے.
تو اگر میں آج اس مقام پہ ہوں یا کوئی مقام حاصل کر رہا ہوں یا کیا ہے تو بالکل اس کا جو کریڈٹ ہے والد صاحب کو جاتا ہے کہ ان نے بالکل اسپیس دی, جو میں کرنا چاہا, جس طرح کا کام کرنا چاہا. اگر سیاست کا شوق رکھا تو ان نے سیاست کی بھی اجازت دی, کاروبار کا اگر شوق رکھا تو کاروبار میں بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں, ابھی تک بھی کرتے ہیں. اور انہی کے فٹ سٹیپس میں کاروبار کو بھی فالو کرتا ہوں, اور باقی جو دنیاوی چیزیں ان پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ انہی کے نقش و قدم پہ چلا جائے. تو اسپیس کی جو آپ نے بات کی نا, وہ بہت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے, نوجوانوں کو اسپیس ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. یہ میرے میں کیونکہ اس کی لائیو ایگزامپل ہوں کہ والد صاحب نے جب مجھے اسپیس دی, کچھ کر دکھانے کا موقع دیا, تو کچھ ہم نے تھوڑا بہت کر کے دکھایا. کیا بات ہے. یہ ایک لیڈر کے گھر میں کئی مرتبہ ایسے ینگسٹر سے جب ملتا ہوں جن کی فیملی لیگیسی کی ایک طویل تاریخ ہوتی ہے, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سمندر کی تہ میں تیرنے والے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا, وہ بائی بون جو ہے نا کئی چیزوں کو پر دسترس رکھتے ہیں. مشتبہ ان میں سے ایک ہیں. ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے ان کے ہر مقصد کے اندر. لیکن یہ مشتبہ نہیں ہے, صرف مشتبہ نہیں ہے, بیرسٹر مشتبہ ہے. تو بیرسٹر بننے کا شوق, آئی تھنک یہ ینگسٹ بیرسٹر ہوں گے ہماری میمن کمیونٹی کے بھی. مشتبہ یہ ایک شعبہ جو ہے وکالت کا, اور کیا آپ آن پریکٹس بھی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یا آپ کا شوق تھا کہ کالا کوٹ پہن کے احتجاج بڑا اچھا ہوتا ہے, بندہ لیڈر بننے کے چانسز بھی زیادہ بن جاتے ہیں, اس پہ انتظامیہ بھی ہاتھ کم ڈالتی ہے, تو یہ سارے شواغل آپ کے تھے, یا ایک بیرسٹر کچھ ایمبیشنس ہے, کچھ سوچ تھی کہ یار یہ بیرسٹر بھی ایک شعبہ ہونا چاہیے؟ نو ڈاؤٹ ہر فیلڈ میں اس کا بڑا مقام ہے بیرسٹر کا. دیکھیں وکالت جو ہے, جو بیرسٹری جس کو ہم کہتے ہیں, ایک یہ میں سمجھتا ہوں ایک رسپیکٹیبل, ایک آنریبل ایک کورس ہے, ایک عہدہ ہے, ایک پروفیشنل جو آپ کہتے ہیں پروفیشنلزم جس کو آپ کہتے ہیں, ایک پروفیشنلزم, ایک مطلب ایک اعزاز ہے. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھائیں تو ہمارے جو بانی پاکستان ہیں قائد اعظم محمد علی جناح, بائی پروفیشن ہی واز اے بیرسٹر. سیاست کی اگر بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کو میں اپنا سیاسی مینٹر کی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کی ایک تاریخ رہی ہے, ایک پاکستان کی جمہوریت میں, پاکستان کی ساکھ میں ان کا کردار رہا ہے, تو وہ بھی بائی پروفیشن بیرسٹر ہی تھے. تو اگر آپ سیاست کی بات کریں تو سیاست کا مجھے شوق تھا, اور والد صاحب بھی یہی چاہتے تھے, میں نے بھی یہی سوچا کہ اگر چونکہ سیاست بھی بھلے کرنی ہو تو بیرسٹر میں بنوں گا, ایک اعزاز ہے. تو بس یہی شوق بھی تھا, ایک ایمبیشن بھی تھا. اور میں سمجھتا ہوں جو یہ شعبہ جو ہے ایک یہ خدمت کا بھی ایک شعبہ ہے. اگر تو دیکھیں معاشرے میں لوگ برے بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, بالکل صحیح. لیکن اگر اچھائی کی بات کریں ہم, یہ جس فیلڈ ہے جو وکالت کی فیلڈ ہے, جو بیرسٹر جو ہوتے ہیں, وکیل جو ہوتے ہیں, اگر تو نیک نیتی ہو تو بہت ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ملک کی ایک ڈیولپمنٹ میں, ملک میں لوگوں کو انصاف دلانے میں. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت رسپیکٹیبل پروفیشن ہے, اور لوگوں کو کرنا بھی چاہیے, اور ایک بہت اس کی وائڈ اپرچونیٹیز ہیں, چاہے آپ کسی بھی اس میں ہو, چاہے آپ کوئی بھی کیسز ہو, آپ اگر خدمت کرنا چاہو تو آپ ملک میں ایک بہت کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں. اچھا, نظام انصاف کی بات ہو رہی ہے تو کچھ تھوڑی سی بات میں اس ٹاپک پہ بھی کر لوں کہ نظام عدل کسی بھی ملک کا, مطلب ہم نے چرچل کی ایک بہت بڑی کہاوت سنی ہے کہ جس ملک میں انصاف ہو رہا ہے اس کو اس کی ترقی سے کوئی اسے نہیں روک سکتا. اور ایسے ہم ویسٹ کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہاں کا نظام انصاف ویری انفارچونیٹ کہ ترقی پذیر ممالک جتنے بھی ہیں, پاکستان سمیت ہمارے پڑوسی ممالک بھی, اور بھی بہت سارے ایسے, وہاں انصاف کے تقاضے یا نظام انصاف جو ہے اس پر کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نظام انصاف کو مزید آگے بڑھانے کے لیے, تاکہ یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرے ہماری دیگر تمام چیزوں پر, معیشت پر, ہماری سیاست پر, ہماری سماجیات پر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں الطاف بھائی کہ جیسے کہ آپ نے بات کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جیسے ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں, چاہے امریکہ ہو, چاہے یو ایس تو امریکہ ہی ہے, یو کے ہو, یورپ ہو, تو وہاں پہ آپ دیکھیں انصاف پہ بہت زور دیا جاتا ہے. وہاں کے جو شہری ہیں, وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں, جو کاروباری طبقہ ہے, وہ اسی لیے اتنا کامیاب ہے کہ وہاں پہ عدل ہے, وہاں پہ انصاف ہے, ان کے رائٹس ہیں. بالکل وہاں پہ ہیومن رائٹس ہیں, ہر کسی کو بولنے کی رائے, اظہار رائے ہے, آزادی ہے, ہر لحاظ میں جو وہ جس طرح کا وہ دین پریکٹس کرنا چاہے کر سکتے ہیں, قانون کے دائرے میں رہ کے جو کاروبار کرنا چاہے کر سکتے ہیں, کوئی ناانصافیاں نہیں ہیں, کوئی اس طرح کا معاملہ وہاں نہیں ہے. لیکن اگر
ترقی یافتہ ممالک کی بات کی جائے، چاہے وہ بر صغیر ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے افغانستان ہو، جو ہمارے قریبی ممالک ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، جی جی تو وہاں پہ اگر تھوڑا فقدان ہے تو انصاف کا ہے. میں سمجھتا ہوں بے ضابطہ گیا ہے، انصاف نہیں ملتا. غریب اور امیر کے لیے الگ الگ انصاف انصاف ہے. بکتا ہے انصاف. بالکل. اوہ گریٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ادارے برے نہیں ہوتے، قانون موجود ہے، عدلیہ موجود ہے، ججز بھی ہیں، بڑے آنریبل ججز ہیں، قانون جانتے ہیں، انصاف کرنا بھی چاہتے ہیں، ہر چیزیں، لیکن کچھ بے ضابطگیاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو ترقی کرنا ہے تو انصاف بہت ضروری ہے، بہت ضروری. بہت بنیادی. میں سمجھتا ہوں ایک رکن ہے، بنیادی پلر ہے اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے. تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ پاکستان میں مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. کراچی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں میں آئے دن کراچی کے نوجوان، کراچی کے جو وارث ہیں، جو کراچی کے مطلب کراچی کی جو فیوچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں مستقبل ہے، وہ ٹرک کے آگے روندے جا رہے ہیں، ڈمپروں کے آگے روندے جا رہے ہیں. تو اگر انصاف ہوتا، اگر فوری انصاف ملتا، فوری انصاف کی بھی تو بات ہوتی، صرف انصاف صرف انصاف نہیں، فوری انصاف. یہاں پہ تو یہ سے کہا جاتا ہے کہ ڈور اسٹیپ پر آپ کو انصاف ملنا. یہاں پہ تو والد کا جو کیس ہوتا ہے وہ ان کی اولاد اور پھر اس کی اولاد بھی بھگت رہی ہوتی ہے. ایسا بھی ہے، بالکل ہے. تو 3-4 جنریشن تک کیس چلتا رہتا ہے، انصاف دور دور تک ہوتا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں انصاف بہت ضروری ہے کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے. کراچی کو بھی اگر آگے بڑھنا ہے، کراچی میں امن و امان چاہتے ہو تو انصاف بہت ضروری ہے. کسی بھی معاشرے میں بڑی زبردست بات کی ہے آج مصطفیٰ نے کہ کسی بھی معاشرے کو اگر پنپنا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے تو نظام انصاف کی بہتری بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے. اور جب تک ہم اسے قائم رکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، شاید ہماری کامیابیاں ادھوری رہ سکتی ہیں. یقینی طور پر مجھے وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، کچھ دیر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اور اب سوال ہوگا سیاست، کہ سیاست وہ شجر ممنوع ہے خاص طور پہ ہماری کمیونٹی کے اندر، کہ اگر ہم سیاست کا نام بھی لیں تو ہمارے فیملی ممبرز خاص طور پہ ہمارے بڑے بہت ڈر جاتے ہیں. لیکن مجتبیٰ نے تو ابھی حالیہ الیکشن لڑا ہے اور اس کے والد محترم، ان کی فیملی بھرپور سپورٹ میں رہی. تو یہ کیا کھلایا، کیا پلایا ایسا مجتبیٰ نے، ہم پوچھیں، تاکہ اور جو ایسے ہمارے سیاست میں اپنے قدم جمانے یا مضبوط کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی کے کچھ نوجوان جانا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح جائیں گے. یہ راز بھی پوچھیں گے. مجتبیٰ سے ہمارے ساتھ رہیے گا اور نوجوان ستاروں کے ساتھ ملنے کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. OK Estate and Builders proudly presents another masterpiece, Savera Garden. Three, 4 and 5 rooms super luxury apartments. Outclass location located near Karachi Zoo at Nishta Road. For booking and details, OK Estate and Builders. UAN 11111165. OK.
خوش آمدید ایک بار پھر نوجوان ستارے کے اس سیگمنٹ میں، اور اس کا دوسرا اور آخری حصہ مشتبہ سے میں نے کہا تھا پوچھیں گے. مشتبہ، سیاست، میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود بڑا حیران ہوں جب آپ کے میں نے پہلی بار پوسٹرز دیکھے. الحمدللہ میمن کمیونٹی نے بڑا سپورٹ کیا آپ کو، آپ کے ساتھ ساتھ رہے. ہار اور جیت ہر کھیل کا حصہ ہے، اور ہمارے ہاں تو اب یہ کھیل کچھ اور ہی کھیل بن گیا ہے کہ اس میں ہار اور جیت تو اب شاید ہو سکتا ہے کہ بندہ کتنی ہی اسٹرگل کر لے، لیکن اگر ہم بات کریں کہ یہ جو کرنا تھا مشتبہ کر بیٹھا. اور کئی لوگوں کی نے جو بڑی حیرت انگیز دیکھا، خود میں بھی بڑا حیرت زدہ ہوا، اور آپ کے والد محترم، آپ کی پوری فیملی، ایون ہماری کمیونٹی میں بڑا سپورٹ کیا. پہلے تو یہ کہ ایک تو یہ شوق، اس کے بعد جب ویری فرسٹ ٹائم گھر پہ کہا تو کیا گھر والوں کا، خاص طور پہ میں کہوں گا والد صاحب تو آپ کے وائبرنٹ، آپ کو سپورٹ میں ہمیشہ سے رہیں، اور گھر والوں کا، امی کا، اور جو آپ کے ارد گرد کے بہن بھائی ہیں، ان کا کیا ریئیکشن تھا ویری فرسٹ کہ مشتبہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے؟ دیکھیں الطاف بھائی، سیاست کی آپ نے جہاں تک بات کی تو سیاست کا نا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو جو اسپیشلی جو میمن کمیونٹی ہے اس کے دماغ میں یہ ہے کہ کوئی گندا کھیل ہے، کوئی یہ ہے. سیاست یہ نہیں، سیاست میں سمجھتا ہوں خدمت کا نام. کیا بات ہے. سیاست میں اگر آپ آئیں، آپ اپنے لوگوں کی خدمت کریں، آپ اپنے جس حلقے سے انتخاب لڑ رہے ہیں وہاں کی اگر خدمت کریں، وہاں کی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کریں، تو یہ ایک بہت، میں سمجھتا ہوں ایک نفیس پروفیشن ہے. ایک خدمت کا ایک ذریعہ ہے. جس طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کسی کی آپ نے مالی مدد کر دی، کسی کی آپ نے کسی بھی طرز میں مدد کر دی، تو میں سمجھتا ہوں سیاست بھی ایک مدد کا نام ہے. اور جب پہلی بار ظاہر ہے کیونکہ ہم جو میمن کمیونٹی ہے اس میں نہیں اس کو بہت مثبت سمجھا جاتا، تو جب پہلی بار میں نے فیصلہ کیا جو 2024 کے حالیہ انتخاب تھے کہ اس میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا، تو مکس ری ایکشن تھا. گھر والے پہلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مطلب کیا کریں گے ہم سیاست میں، اور کیونکہ نہ کوئی ہمارا کوئی میمنوں کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں رہا. کوئی پاکستان کے جو اہم سیاسی کردار ہیں، جو شخصیات ہیں، تو ان میں میمنوں کا کوئی خاص نام نمایاں نہیں رہا. تو رسپانس پہلے تو کوئی اتنا خاص نہیں تھا، لیکن کیونکہ مجھے شوق ہے، جنون کی حد تک شوق ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ ایک بار پارلیمنٹ کی سیاست بھی لازمی کرنی ہے. اپنے حلقے کے لیے بھی کام کرنا ہے، لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے. تو بس یہ فیصلہ کیا کہ سیاسی میدان میں اتریں گے، اور میمن کمیونٹی نے بہت سپورٹ کیا. میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ میرے حلقے کے جو لوگ تھے، جو اسپیشلی میمن کمیونٹی تھی، بہت سپورٹ کیا، اور یہی میری جیت تھی میں سمجھتا ہوں. اچھا مشتبہ، نارملی اس دفعہ تو بہت مواقع تھے لوگوں کے پاس کہ وہ کسی نہ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں، ان کو اچھے فیسز، اچھے ریپوٹیشن والے، جن کا بیک گراؤنڈ اچھا ہو، بڑی فیملی ہو، تو کسی بڑی پارٹی کا جیتنے والی ٹکٹ حاصل کرنا کوئی مشتبہ کے لیے پرابلم نہیں تھا. لیکن مشتبہ نے گراس روٹ سے آغاز کیا کہ بالکل آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے الیکشن لڑا جائے، اور اپنی ایک شناخت کو، بجائے یہ کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن لیں، اپنے طور پر اگر کچھ کر سکتے تو کریں گے، ورنہ جو کر رہے ہیں وہ بھی کمی نہیں ہے. تو کیا مشتبہ یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرا خیال ہے، کئی لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا بھی ہوگا اس وقت. بالکل الطاف بھائی، ایسے ہی ہے. میں جب الیکشن لڑ رہا تھا، اور جب میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، تو دیکھیں تمام سیاسی پارٹیاں یہاں پہ موجود ہیں، اور سب اپنے اپنے اینڈ پہ اچھا کام بھی کر رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ، میں نے کہا نا جیسے ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، تو ہر پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوری پارٹیاں ہیں، اور اچھے کردار بھی ہیں، برے کردار بھی ہیں. لیکن میری پرسنل رائے یہ تھی کہ اگر میں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتا ہوں تو میں بہتر اپنے حلقے کے لیے کام کر سکوں گا. میری رائے یہ تھی. بالکل صحیح. اس میں ضروری نہیں ہے کہ میری رائے صحیح بھی ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ کراچی جو والے ہیں، میں کراچی کی بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ میری پیدائش بھی یہی ہے، یہیں پہ میں بڑا ہوا ہوں، اور یہیں پہ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو سیاست بھی کرنی ہے، اور یہیں کے لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہتر بھی کرنا ہے. تو بس یہی سوچا تھا کہ اگر آزاد حیثیت میں لڑوں گا الیکشن، اور آزاد حیثیت میں ووٹ لینے جاؤں گا، تو لوگ سپورٹ کریں گے، حلقے کی عوام سپورٹ کرے گی. اور آپ یقین مانیں کہ واقعی مجھے بہت سپورٹ ملا. لوگ بدقسمتی سمجھ لیں کراچی والوں کی کہ سیاسی پارٹیوں سے تھوڑے سے نالا ہو گئے تھے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ مایوس ہیں، لیکن تھوڑے نالا ہیں. تو اس کا ثبوت بھی اس طرح مجھے ملا کہ جب میں گراؤنڈ پہ اترا الیکشن ورک کے لیے، تو واقعی لوگوں نے بڑا اس بات کو سراہا کہ آپ ایک آزاد امیدوار ہیں، ایک نوجوان ہیں
تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, آپ اسمبلی میں آئیں اور ہماری نمائندگی کریں. کیا بات ہے. تو میری جو رائے تھی وہ مجھے عوام نے بھی سپورٹ کیا, حلقے کے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا, تو میں سمجھتا تھا ایک اچھا فیصلہ تھا. اب تھوڑی سی بات کراچی کی بات آپ بار بار کر رہے ہیں. کراچی کا آج جو حال ہے مجتبیٰ, اور شاید اب ضرورت ہے کہ کراچی کی کوئی ایسی قیادت ابھر کے سامنے آئے, کیونکہ کراچی ایک ملٹی ڈائنمک سٹی ہے. اب دنیا, میں کہہ رہا ہوں کہ حالانکہ پاکستان معاشی طور پر کچھ بھی ہو, لیکن کراچی چلتا رہتا ہے, پورے ملک کی اکانومی کا ایک بہت بڑا ہب سمجھا جاتا ہے. لیکن کراچی کی جو میٹروپولیٹن سٹی کا جو ایک ہونا چاہیے, آپ دنیا گھومتے ہیں, دنیا میں آپ نے کئی بڑے شہروں کو دیکھا ہوگا, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا, سب سے زیادہ ریونیو کلیکٹ کرنے والا شہر, آج اس کی حالت. تو اس حالت کا ذمہ دار مجتبیٰ کسے سمجھتا ہے؟ کیا ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں, اور اس کا حل کیا پیش کرتا ہے مجتبیٰ؟ دیکھیں, کراچی کی جو بات ہے نا, بالکل کراچی کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں, جب بھی گزرتے ہیں, تو ایک مایوسی ضرور ہوتی ہے کہ کیا شہر ہے, کتنے لوگ یہاں بستے ہیں, کتنے لوگوں کا روزگار یہاں سے منسلک ہے, کراچی نے کتنے لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن اگر آپ کراچی کا حال دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. مطلب اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہی زیادتی ہے. کراچی کے ساتھ اگر آپ ایسا کہیں کہ سوتیلی ماں والا سلوک ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. نہ یہاں پہ تعلیم کا نظام ہے, نہ یہاں سڑکیں ہیں, نہ لوگوں کی کوئی پروٹیکشن ہے. آپ اسٹریٹ کرمنل سے بچتے ہیں تو ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں, ڈکیتی سے بچتے ہیں تو ٹینکروں میں مارے جاتے ہیں, ٹینکروں سے بچتے ہیں تو آپ کے گھر میں گھس کے آپ کو مار دیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کراچی کراچی والوں کے لیے نہ کوئی سیکیورٹی کا نظام ہے, نہ کوئی تعلیم, نہ کوئی روڈ, نہ کوئی انفراسٹرکچر. ڈیلی ہم بھی کاروباری لوگ ہیں, کاروبار کرتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں, آن گراؤنڈ ہوتے ہیں. آپ یقین مانیں گاڑی چلانے کے لیے اب روڈ بھی نہیں بچا کراچی میں. اور اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی صاحب اختیار رہا ہے, دیکھیں نام میں کسی کا لوں میں مناسب نہیں سمجھتا, لیکن ظاہر ہے کراچی کو چلانے والے جو تھے, جو کراچی میں صاحب اختیار رہے ہیں, کراچی کی چابی جن کے پاس تھی, کراچی کی ڈیولپمنٹ جن کے ہاتھوں میں تھی, وہ ہیں اس کے ذمہ دار. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے نہیں ڈیلیور کیا. اب آپ چھوڑیں نا, اب آپ بات کر رہے ہیں لنڈن کی, آپ چھوڑیں, آپ دبئی کی بات چھوڑیں, آپ کوئی بھی سٹی چھوڑ دیں, آپ لاہور چلے جائیں اور آپ اسلام آباد چلے جائیں, اور پھر آپ کراچی آ جائیں. پھر میں کہتا ہوں کہ کراچی کی عوام فیصلہ کرے, آپ فیصلہ کریں, جو صاحب اختیار ہیں وہ فیصلہ کریں. میں کہتا ہوں کراچی کے جو ایم این ایز ہیں, جو سیشن اٹینڈ کرنے اسلام آباد جاتے ہیں, انہیں نہیں نظر آتا کراچی کا حال. جو کراچی میں وفاقی وزیر جو رہتے ہیں, جن کے گھر یہاں پہ ہیں, گھر والے یہاں پہ ہیں, انہیں نہیں نظر آتا کہ کیا اسلام آباد اور کراچی کا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس میں بات کرنے کا اس لیے بھی شاید کوئی بات کر کے بھی بندہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ کچھ فائدہ ہے نہیں. دل جلانے ہاں, دل جلانے والی بات ہے, مایوسی والی بات ہے. کیونکہ کراچی مجھے نہیں لگتا کہ جو اس وقت قیادت موجود ہے, پورے پاکستان کی بات کرتا ہوں, کوئی ایسی قیادت میں نہیں سمجھتا ہے کہ جو کراچی کو سدھار سکتی ہے یا سوچے اس کے بارے یا سوچ بھی سکتی ہے اس بارے میں. اب کراچی کو بننا تو ہے, کیا کراچی والے مل کے کوئی ایسی ایفرٹ کر سکتے ہیں؟ آپ جیسے نوجوان جو کراچی کے لیے کچھ درد رکھتے ہیں, سوچتے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلیکٹیولی ہمیں کراچی کے لیے کچھ سوچنا؟ مایوسی کی بات پتہ ہے کہ کراچی والے بھی کراچی سے مخلص نہیں ہیں. سب سے بڑی مایوسی ہے, سنیے, کراچی والے بھی کراچی سے مخلص نہیں ہیں, چاہتے ہی نہیں. سب کہتے ہیں کہ ہم صحیح رہیں, ہمارا گھر صحیح رہے, باقی روڈوں کا نظام, تعلیم کا نظام, کوئی کراچی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچرا اگر اٹھانا حکومت کا کام ہے تو کچرا پھینکتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ صحیح بات ہے. اپنے گھر کے نیچے, اپنے گھر کو ہی جو گندا کر رہا ہے وہ اس شہر کا کیا سوچے گا؟ جس گھروں میں آپ رہ رہے ہو اسی کی بیلکنی سے کچرا نیچے پھینک رہے ہو, تو آپ کیا اس شہر کے لیے سوچو گے؟ کیا مخلصی دکھاؤ گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گزشتہ ایک دہائی میں 10 سال کہوں گا اسے, آپ نے اس 10 سال میں تو کم و بیش بڑے شعور میں ہم نے یہ 10 سال پچھلے گزارے ہیں, کہ اب لوگوں میں ایک زمانے میں وائبرنٹلی کچھ بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اب وہ بولنے کی صلاحیت بھی کم ہو گئی ہے, اب وہ ذرا اس پہ آواز بھی کم اٹھا رہے ہیں. کیا یہ وجہ ان کا اپنا اس کے ساتھ کنیکشن کم ہو گیا ہے, یا کچھ ڈر و خوف کے کچھ ماحول ہے جس کے باعث وہ وائبرنٹلی کچھ بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھ رہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کے لیے مسائل اتنے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے.
اتنے مسائل میں کراچی والے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں نکلیں گے, کیا اپنی فیملیوں کے ساتھ سڑکوں پہ آ جائیں, کیا کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کیا کریں کراچی والے. صحیح. سڑکیں بلاک کرتے ہیں تو ان پہ تشدد ہو جاتا ہے, کوئی سنوائی ہے نہیں, سارے ادارے یہاں موجود ہیں, عدلیہ کا نظام یہاں موجود ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لیے جو ایک آواز ہے نا وہ بند ہے, جو ایک مخلص آواز ہے, میں جو سمجھتا ہوں جو نکلنی چاہیے کراچی کے حالات کے حوالے سے, کراچی والوں کے لیے وہ آواز بند ہے, اور آواز نکالنے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں, اور آواز اگر نکل بھی جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسئلہ دونوں طرف ہے, نہ کوئی آواز نکالنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے. میں کہتا ہوں اتنے بڑے بڑے اداروں کے لوگ یہاں سے گزرتے ہیں, ایک پاکستان کا ہب ہے, بڑے بڑے لوگوں کے کاروبار ہیں, بڑے بیوروکریٹس ہیں, بڑے بڑے صاحب اختیار لوگ ہیں جو انہی کراچی کی سڑکوں سے نکلتے ہیں, اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں, حالات ان کے سامنے, کراچی کا حال ان کے آگے ہے, لیکن بولنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ جو صاحب اختیار ہیں, جو واقعی ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس ملک کے لیے کرتے بھی ہیں, میں ان سے اپیل کرتا ہوں. جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں, جو ہمارے صاحب اختیار ہیں, جو کراچی میں امن و امان کے لیے قائم ہیں, جو رینجرز ہیں, ہماری جو پولیس ہے, اور اسپیشلی میں پاک فوج کی بھی بات کرتا ہوں کہ پاک فوج جب اتنا ملک کے لیے اتنا سوچتی ہے, ہر چیز کرتی ہے, تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی والوں کے لیے بھی کچھ سوچیں, کراچی والوں کے لیے بھی کچھ کریں, اور کراچی والے آپ کو مایوس نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کراچی والوں کے لیے آواز اٹھائیں, کراچی والوں کے اس لیے قدم بڑھائیں, وہ آپ کے ساتھ قدم بڑھائیں گے, آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے. آپ ایک بار کریں تو صحیح, کراچی پہ ایک بار انویسٹ کر کے تو دیکھیں. کراچی کے لیے دل کا ایک قدم, دل سے ایک قدم آگے بڑھے, کراچی 2 قدم آگے بڑھے گا, اور بلکہ اس سے زیادہ آگے بڑھے گا. فائنلی مجتبیٰ, آج آپ ہمارے جس اسٹوڈیو کا حصہ ہیں, آپ اس میں آتے رہے ہیں, آپ کے والد محترم ہمارے سرپرست بھی رہے ہیں آصف سمسم صاحب. کیسے دیکھتے ہیں ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کو؟ میمن ٹی وی کی یہ ایک لیگیسی ہے جسے ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. علی گوڈل ہمارے CEO, بڑے محنتی, اور کہاں سے آغاز ہوا الحمدللہ, آج وہ کہاں کھڑے ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں, آخر میں کیا کہنا چاہیں گے دی میمن ٹی وی HD اور علی گوڈل کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میمن ٹی وی صرف علی گوڈل کے لیے اعزاز نہیں بلکہ پوری میمن قوم کے لیے ایک اعزاز ہے. ماشاءاللہ. میمن قوم جس طرح اپنے جو کاروبار ہیں, کوئی ٹیکسٹائل میں ہے, کوئی ریل اسٹیٹ میں ہے, کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, جس طرح ایک نام بنایا ہے, میں سمجھتا ہوں اس شعبے میں بھی ایک میمن کمیونٹی کی ایک آواز ہو, ایک ریپریزنٹیشن ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میمن قوم کی خدمت ہے جو ہو رہی ہے اس چینل سے, اور علی گوڈل کو بالکل داد دیتا ہوں. اور جس طرح شروع کیا تھا, اور جہاں آج میمن ٹی وی ہے, تو صرف علی گوڈل نہیں, اور جہاں یہاں پہ موجود جو ساری ٹیم ہے بشمول آپ کے, آپ لوگوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے شانہ بشانہ انشاءاللہ کھڑا ہوں, کیونکہ یہ ہماری قوم کی ایک خدمت ہے, قوم کا ایک نام ہے, قوم کی ایک ڈلیوری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لائک اگر کوئی بھی کام ہو تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ. سو نائس آف یو. سنیں, یہ میں نے کہا تھا نا کہ مجتبیٰ سمسم جو ہے کتنا درد رکھتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. آپ دیکھیں کراچی کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آتی ہے کہ کیوں کراچی کو کہاں انہوں نے یہاں آج کے اس پروگرام میں اپیل نہیں کیا ارباب اختیار سے, جو کچھ کرنے کی دسترس رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سب جس طرح سے مجتبیٰ نے ہمیں یہ سپورٹ کیا ہے کہ جب بھی میمن ٹی وی کو ضرورت پڑی یہ ہمارے ساتھ حاضر ہے, تو انشاءاللہ تعالی میمن ٹی وی پہلے بھی سمسم فیملی اور مجتبیٰ کے ساتھ تھا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب بھی مجتبیٰ کو ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اور کراچی کے لیے, ملک کے لیے, اور ہماری کمیونٹی کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے. تھینک یو مجتبیٰ ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں رہنے کے لیے. تو نوجوان ستارے کا یہ ہمارا سیگمنٹ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے, لیکن کچھ خوشبو آ رہی ہے ہمیں کچن سے, اور کچن کی طرف چلتے ہیں جہاں مہرین بہت کچھ بنانے جا رہی ہیں. دیکھتے ہیں آج کیا بن رہا ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا.